بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار صدق اللہ العظیم۔ حاضرین کرام قدر، علماء کرام، نوجوانان اسلام، جیسا کہ آج کی اس پروگرام کے تعلق سے حضرت مولانا محمد حسان صاحب ندوی دامت برکاتہم نے اور ہمارے ڈاکٹر محمد اطہر صاحب حقی دامت برکاتہم نے مجلس کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی کہ اس مجلس ارشاد المسلمین کے تحت یہ گاؤں اور قصبے اور جہاں تقاضا ہوتا ہے ہفتہ واری 15 روزہ اور ماہانہ پروگرام یہ چلتا رہتا ہے۔ آج کا یہاں ماہانہ پروگرام اس تعلق سے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس مجلس کو دوام عطا فرمائے اور اس کا فیض عام فرمائے۔ دراصل بیان تو ہمارے اکابرین کا ہونا تھا، جو مجلس کے ہمارے صدر ہیں حضرت مولانا مفتی محبوب احمد صاحب دامت برکاتہم اور مولانا محمد مستقیم صاحب، لیکن یہ دونوں حضرات اپنی مشغولی میں ہیں اور کچھ بیمار ہیں، تو بیماروں کے لیے شفا آپ لوگ کی دعا کیجیے، اور جو مشغول ہیں اللہ ان کی مشغولی کو مکمل کر دے۔ ایک آیت کریمہ بس اسی راستے ہی میں جو ہے ایسے ذہن میں آ گئی اور بڑی قیمتی ہے، اور اسی آیت کریمہ کے تناظر میں اس کی تشریح، توضیح اور کچھ اس کا مفہوم آپ کے سامنے اس لیے رکھنا ہے کہ اللہ جو ہے بندے کو خود توفیق عطا فرمائے عمل کی۔ تو دھیان سے سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ بڑی جامع آیت ہے۔ اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ رب العزت نے اہل تقوی کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی کچھ صفات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تقوی ہے کیا چیز، اور اسی تقوی کا لفظ بار بار جو ہے ہمارے کانوں سے ٹکراتا ہے۔ واعظین، خطبہ، مقررین یہ تقوی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ تقوی دراصل دل کے خوف اور ڈر کا نام ہے۔ دل میں جب اللہ کے سامنے حاضری کا، برزخ کے حالات کا، قبر کی منزل کا، پل صراط پر گزرگاہ کا، پھر جنت اور جہنم کا جب ایک تصور دماغ میں آئے گا، دل میں اترے گا، تو آدمی کا قدم لڑکھڑائے گا اور دل میں ایک خوف طاری ہوگا، اور اس خوف کی وجہ سے وہ جن مراحل کی وجہ سے اور جن اسباب کی وجہ سے اور جن اعمال کی وجہ سے، جن کرتوتوں کی وجہ سے اور جس روش پر چلنے کی وجہ سے وہ جہنم رسید ہو رہا تھا، برزخ کی زندگی میں عذاب کا بھگتان کر رہا تھا، قبر کی منزل میں تاریکی نظر آ رہی تھی، پل صراط پر اندھیرا نظر آ رہا تھا، جہنم کا منظر بالکل کھلا ہوا نظر آ رہا تھا، ان تمام اسباب سے اور اعمال سے، کردار سے، اخلاق سے، طور طریق سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ یہ ہے تقوی۔ یہ کیا ہے؟ تقوی۔ اسی لیے کہا ما خط کی تقوی کی تعریف کیا کہ تقوی ہے کیا چیز، تو اس کی تعریف ما خطر ببالک، تیرے دل میں جو کھٹک پیدا کر دے کہ
جو یہ کام تیرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ بہتر ہے کہ غیر بہتر ہے، یہ مستحب ہے کہ غیر مستحب ہے، یہ پسندیدہ ہے کہ غیر پسندیدہ ہے، اس سے اللہ کا قرب ملے گا یا اللہ کی رحمت سے دوری ہوگی، تو کہتے ہیں دع، اسے چھوڑ دے ایسے کام کو۔ تو تقویٰ صریح حرام سے بچنے کا نام تقویٰ نہیں ہے، صریح گناہوں سے بچنے کا نام تقویٰ نہیں ہے، بلکہ مشتبہات اور جس میں ریب اور شک، تردد، کھٹک پیدا ہو جائے، اس عمل سے قدم کو روک لینا، اس کا نام ہے تقویٰ۔ اس کا نام کیا ہے؟ تقویٰ۔ تو اللہ رب العزت نے متقین کی بہت ساری صفات اس آیت کریمہ سے پہلے کچھ ذکر فرمائی، تعارف کرایا، لیکن مکمل تعارف متقین کا، تقویٰ والے کون لوگ ہیں، تو اس آیت کریمہ میں چند صفات اللہ نے ذکر فرمائی۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی اگر تقویٰ کی دہلیز پر قدم رکھنا ہے اور متقی بننا ہے، پرہیزگار جس کا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، یہ پرہیزگار کیوں؟ پرہیزیدن کے معنی ہوتے ہیں بچنا۔ پرہیزگار یعنی ان تمام کھٹک کی چیزوں سے اور مشتبہات سے اور ریب والی چیزوں سے اپنے دامن کو بہت بچا بچا کر کے چل رہا ہے۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے، اللہ والوں نے مثال دیا کہ تقویٰ نام ہے کہ کسی جھاڑی، خاردار جھاڑی سے جب کوئی گزرتا ہے تو اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو کس طرح سے سمیٹ کر کے گزرتا کہ کہیں کانٹے میں پھنس نہ جائے۔ کہتے دنیا میں یوں دامن بچا بچا کر کے چل رہا ہے کہ ہماری نگاہ سے گناہ نہ ہونے پائے، ہمارے کان سے گناہ نہ ہونے پائے، ہماری زبان سے گناہ نہ ہونے پائے، اور ہمارے کسی بھی طور طریق سے گناہ نہ ہونے پائے، ہمارے لہجے اور انداز سے گناہ نہ ہونے پائے، اور ہمارے طرز عمل سے گناہ نہ ہونے پائے۔ کہتے ہیں کسی کا دل روٹھ نہ جائے، کہتے ہیں کہ یہ بچ بچا کر کے دامن کو سمیٹ کر کے گلیوں سے، راستوں سے، چوک چوراہوں سے، بازاروں سے گزرتا ہے، بالکل بچ بچا کر کے، رب کہیں ناراض نہ ہو جائے، رب کہیں ناراض نہ ہو جائے، اس طرح سے بچ بچا کر کے، جیسے وہ خاردار جھاڑیوں سے، کانٹے دار جھاڑیوں سے اپنے دامن کو سمیٹ کر کے گزر رہا ہے، ایسے وہ گھر میں رہتا ہے، بازار میں رہتا ہے، کھیت کھلیان میں رہتا ہے، مارکیٹ میں رہتا ہے، کہیں بھی رہتا ہے، دامن سمیٹ کے رہتا ہے، نگاہوں کو نیچا کر کے رہتا ہے، کان کی حفاظت کر کے رہتا ہے، زبان کو بچا کر کے رہتا ہے، دل کو غلط تصور کے لانے سے بچاتا ہے۔ اس طرح سے بچ بچا کر کے جو زندگی گزارے، یہ ہے متقی۔ کیا ہے یہ متقی؟ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس طرح کے مقام تک پہنچا دے۔ اللہ فرماتے الذین یقولون، وہ اپنی زبان سے یوں کہتے رہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ابھی تقویٰ کے دہلیز پر قدم رکھنا ہے، یہ پہلی منزل ہے۔ اسی لیے آپ نے جماعت والوں کو دیکھا ہوگا، ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی، اور اللہ جانے کہاں سے ان کے پاس کیا دلیل ہے، لیکن ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہاں تقویٰ کے زینے پر قدم رکھنا ہے اور ہم متقی بننا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم کو کہاں سے شروعات کرنا ہے؟ یقولون ربنا اننا آمنا۔ وہ اپنے زبان سے یوں کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں اللہ سے، ہاتھ اٹھا کر کے، دل کو رکھ کر کے مانگتے ہیں۔ کیا؟ ربنا اننا آمنا۔ پہلا تو اقرار کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار۔ لفظ ربنا کہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہے ایمان سینے میں۔ ارے ربنا کہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس متقی کے سینے میں ایمان ہے، اللہ کی ذات پر، اس کے تمام رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، انبیاء پر، جنت اور جہنم پر، آخرت پر، ہر چیز پر اس کا ایمان ہے۔ لفظ ربنا یہ بتا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب کوئی حادثہ پیش آتا تھا، اتنے بدماش تھے یہ اسرائیل، اور پتہ نہیں اسی کی نسل سے تو یہ ہے جس کا تذکرہ آج کل چل رہا، اللہ اس کے ظلم و ستم سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ تو جب کوئی حادثہ پیش آتا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگ کر آتے
اس لیے کہ وقت کا برگزیدہ اور نیک صالح شخص جو ہے یہی نظر آ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نظر آ رہے تھے، تو آ کر کے یہی کہتے تھے ادعو ربک، موسیٰ ذرا سا اپنے رب سے دعا کر لو۔ یہ نہیں کہتے ادعو ربنا کہ ذرا سا آپ ہمارے پروردگار سے آپ ذرا سا سفارش کر دیجیے، دعا کر دیجیے، رب کا کہتے تھے۔ اس سے پتہ، اور یہ ایمان والا کیا کہہ رہا ہے، متقی کیا کہہ رہا ہے، الذین یقولون ربنا اننا، اے رب ہمارے، اے ہمارے پروردگار پالنہار مالک، اننا آمنا، ہم تو ایمان لائے۔ بالکل لفظ انا ہے، تاکیدی جملہ ہے، تاکیدی لفظ ہے، اور مزید اس کے ساتھ ضمیر تکلم بھی لگائے ہیں، اور اس ضمیر تکلم کو پہلے لے آئے ہیں، بعد میں نہیں لے آئے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے اس کے اندر اور قوت پیدا ہو گئی۔ اننا آمنا، ہم تو ایمان لائے، بالکل پختگی کے ساتھ ہمارے دل میں اے اللہ، اے ہمارے رب، بالکل یقین ہے کہ تو ہی ہمارا اللہ ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مالک خالق رازق سب کچھ ہے، ساری کائنات کا کرتا دھرتا تو ہے، تو احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد، ہر صفات عالیہ تیرے واسطے ہے، تمام صفات جلیلہ تیرے واسطے ہے۔ ربنا اننا آمنا، اب اس کے بعد یہ دعا کیا کر رہے ہیں، ہم تو ایمان لائے، اپنے دل کو اللہ کے سامنے رکھ دیا کہ میرے دل کی کنڈیشن یہ ہے۔ اب اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، سب سے پہلا کام تو اے ہمارے رب یہ کر دیجئے کہ ہم دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، ہم دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، ایمان ہے لیکن اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو ہم گناہ گار آپ کے سامنے ثابت کر رہے ہیں کہ گناہوں کی گٹھری ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، آپ کی چوکھٹ پہ، دہلیز پر رکھ رہے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو سب سے پہلے معاف کر دیجئے۔ فاغفر لنا ذنوبنا، دوسرا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو، ہمارے بد کرداریوں کو معاف کر دیجئے۔ وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لیجئے۔ یہ دعا کر لیے۔ اللہ اس کے بعد ان کی مزید صفت ذکر کر رہے ہیں کہ اس طرح سے وہ کہتے ہیں، یعنی دعا کرتے ہیں۔ پتہ ہے چلا کہ کسی بھی صفات کو اپنے اندر لانے سے پہلے اللہ سے پہلے مانگ بھی لو اپنے اندر۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم 5 وقتہ نمازی بن جائیں، رب سے مانگو ذرا سا۔ یہ مولوی صاحب حافظ جی لوگ کتنا دعا کریں گے۔ ایک نوجوان کا جو ہے آڈیو میں نے سنا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سر دعا کر دیجئے، دعا کر، کیوں دعا کر دیں بھائی؟ تم عمل ایسا کرو کہ دل سے دعا آٹومیٹک نکل جائے، کہنا نہ پڑے۔ تو کام ایسا کرو کہ دعا خود ہی دل سے نکل جائے۔ تو اس طرح سے اللہ سے مانگنا چاہیے، پہلے مانگ لے کہ اے رب ہمارے ساتھ یہ معاملہ فرما کہ ہم تو ایمان لائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اور گناہوں کے معافی کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی معافی اے رب ہم یہ سمجھیں گے قنا عذاب النار، جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لیجئے، بہت ڈر لگتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اور ساری امت کو محفوظ فرمائے جہنم کے عذاب سے۔ تو یہ 2 صفات ہو گئی، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ الصابرین، کہ اس تقوی کے زینے پر قدم رکھنے کے بعد وہ دعا بھی کرتے رہتے ہیں، مانگتے بھی رہتے ہیں، ڈرتے بھی رہتے ہیں، اور جہنم سے خلاصی کا مطالبہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ وہ الصابرین کہتے ہیں، اس میں کبھی کبھی آدمی، آپ نے خود محسوس کیا ہوگا، کبھی آپ نے سوچا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر گئے اور سوچے کہ جو ہے آج تو تہجد پڑھیں گے یار، جب 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے ہیں اور بہت نام سنتے ہیں تہجد کی فضیلت کا، اس کے مقام و مرتبے کا، چلو آج تہجد پڑھیں گے، نہیں اٹھ پاتا، پھر دوسرے دن طے کرتا ہے، پھر نہیں اٹھ پاتا۔ تو اس تعلق سے ایک بہت بڑے متبحر عالم فقیہ کا کہنا یہ ہے، وہ ایک حدیث پاک ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جو دن میں گناہ کرتا ہے، اس گناہ کی نحوست یہ ہے کہ رات کی عبادت سے محروم ہو جاتا ہے۔
رات کی خاص عبادت سے اللہ اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ وہ کتنا ہی چاہے گا کہ میں آج الارم لگا کے سوئے گا، لیکن وہ نیند ہی میں الارم کی گھنٹی بند کر دے گا، پھر شیطان اس کو تھپکی دیتا ہے، وَرْقُدْ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ وَرْقُدْ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ، سو جا بڑی لمبی رات ہے، کاہے کو اٹھ رہا ہے۔ وہ تھپکی دے دے کر کے اور لوری دے دے کر کے سلا دیتا ہے۔ اچانک نیند کھلی، پتہ چلا فجر کی اذان ہو گئی، تہجد سے محروم ہو گیا، تہجد سے محروم ہو گیا۔ پتہ چلا گناہ سے بچنا یہ بہت بڑا محرک ہے رات کی عبادت کے لیے، بہت بڑا محرک ہے رات کی عبادت کے لیے۔ اللہ ہم سب کو دنوں میں بھی گناہوں سے بچائے، رات کے گناہوں سے بھی بچائے۔ تو الصابرین کہتے ہیں مرحلہ بہت کچھ آتا ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں آدمی کو 40 سال کا زمانہ گزر گیا، جوانی گزر گئی، جوانی سے جب ڈھلان پر آیا ہے اور کسی کا بیان تقریر دین کی بات کچھ سنا، دل کو چوٹ لگ گئی، کہنے لگا یار واقعی زندگی بیکار ہے، یہ کم سے کم نماز تو ہم پڑھنے لگیں۔ اب وہ بیچارہ نماز شروع کر دیتا ہے، اور نماز شروع کرنے کے بعد کچھ دن گزرتا ہے تو سوچتا ہے کہ یار میرا بھائی تو یار بے نمازی ہے، ذرا سا اس کو بھی اپنے ساتھ جوڑ لوں۔ تو اب اگر وہ دعوت دیتا ہے تو اس کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ کیا کہہ دیتے ہیں کہ ارے جمعہ کے 8 دن کے نمازی چلے ہیں اور ہمیں دعوت دیں۔ ارے بھائی جب بھی کہتے ہیں کہ دل کی دنیا اللہ بدل دے، آپ پچھلی زندگی کو مت شمار کیجیے۔ کیوں؟ اللہ نہیں شمار کرتا۔ اللہ جو ہے 100 سال کا گناہگار اگر توبہ سچے دل سے کرتا ہے تو پچھلے گناہ کو اللہ ایسا معاف کر دیتے ہیں، اس کا نام بھی اللہ ذکر نہیں کر دیتے، اس کی توبہ کو جب قبول کر لیتے ہیں۔ شرط ہے قبولیت، اللہ ہماری توبہ کو بھی قبول فرمائے۔ تو کہتے ہیں یہ طرح طرح کے جملے اس مرحلے میں آئیں گے۔ آپ کچھ مسئلہ بتائیں گے تقوی کے تعلق سے، نیکی کے تعلق سے، پرہیزگاری کے تعلق سے، تو آپ کو 2-4 جملہ سننا پڑ جائے گا۔ کہتے ہیں الصابرین، کہتے ہیں تقوی پر چلنا ہے تو جھیل لو، جھیلنا پڑے گا۔ تو جھیل لینا یہ صبر ہے، کیا ہے؟ برداشت کر لینا یہ صبر ہے۔ کسی بھی تعلق سے کچھ بات ہو صبر کر لے تو یہ تقوی والے کی صفت ہے، متقی کی صفت ہے، صبر کرنا۔ الصابرین، اور دوسرے نمبر پر الصادقین، جب زبان سے کچھ کلمہ نکلتا ہے تو کیا نکلتا ہے؟ اچھی بات نکلتی ہے، سچی بات نکلتی ہے، جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے، جھوٹ کبھی اس کی زبان پر نہیں آتا۔ تو کہتے ہیں یہ بھی پرہیزگاری اور تقوی کی صفات میں سے ہے کہ آدمی جھوٹ نہ بولے۔ آج ہمارا معاملہ عجیب و غریب ہے، ہم لوگ دکاندار ہیں، کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک دن ایک صاحب آئے، ایک دکاندار آیا، اس کے بعد اتفاق سے اس وقت ایک گراہک آئے، کچھ سامان وامان لیا، اس کے بعد چلے گئے۔ تو برملا وہ کہہ رہا کہ یار مولی صاحب جب سے تو پریشان ہے، اب تک 10 تو جھوٹ بول گئی نہ کبن ہم پارسل کہہ دیے ہوتے جو نہ تو 1 گھنٹہ سے پسینہ پسینہ۔ یہ ہمارا ایمان، تو اس کا ایمان اسی جھوٹ کے اوپر ہے کہ جب تک بعض لوگ، چونکہ بھائی یہاں بہت سارے بزنس مین تجارت کاروبار میں لگے ہوئے لوگ ماشاءاللہ، یہ منڈی ہے، کیا ہے یہ منڈی ہے، مخلص پور بالکل اخلاص والی ہے، کیا ہے بڑی سچی مخلص بالکل سچی مجلس ہے اور سچے گاؤں میں ہے۔ تو بہت سارے جو سچے لوگ بھی یہاں ہیں۔ تو بعض مرتبہ جو ہے آدمی کی زبان سے نکال رہے جب تک جھوٹ نہ بولے دھندا کیا، جب تک جھوٹ نہ بولے دھندا کیا ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے، یہ غیر متقی کی صفات ہے۔ متقی جو ہوتا ہے وہ اس کی جھوٹ نہیں بولتا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، ان کے تمام اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی تھا کہ اگر کوئی چیز عیب دار ہے تو اس عیب کو گراہکوں کو بتا دیتے تھے کہ دیکھو یہ عیب ہے، اس کا ریٹ اتنا ہے، اور جو بے عیب ہے اس کا ریٹ اتنا ہے، عیب کو دکھا دیتے۔ تمہاری طبیعت چاہے لو ورنہ تو چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو اس کو۔ تو یہ چیز ہے، ہمارے اندر جھوٹ نہیں آنا چاہیے، زبان سے کبھی جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، چغلخوری نہ کرے، اور بہتان تراشی نہ کرے، الزام نہ لگائے، کسی کے بارے میں عیب نہ لگائے، اور کسی پر کیچڑ نہ اچھالے۔ یہ زبان سے پتہ نہیں کتنے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ زبان بچ گئی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، جو دو جبڑوں کے درمیان چیز یعنی زبان کی حفاظت کی گارنٹی لے لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں، ضمانت لیتا ہوں۔ تو ہم سب صاحب ایمان ہیں، ہم نہیں کریں گے کون آئے گا بھائی؟ کوئی گھاگرا گھاٹ سے تھوڑی آئے گا عمل کرنے کے لیے۔ ہم صاحب ایمان ہیں، ایمان کا ہم نے وعدہ کیا ہے، اقرار کیا ہے، اعتراف کیا ہے، اللہ کے سامنے درخواست رکھی ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کذب اور جھوٹ کے قریب نہ جائیں۔ زبان سے جو بولے سچی بات بولیں، ورنہ خاموش رہیں، اس لیے کہ جو خاموش رہا کم سے کم گناہ سے بچ گیا۔ آسان علاج ہے جھوٹ سے بچنے کے لیے خاموش ہو جانا، بہتان تراشی، الزام تراشی، غیبت، چغلخوری سے بچنے کے لیے خاموش ہو جانا بہت آسان علاج ہے زبان کی بچانے کے لیے۔ تو الصادقین کیا سچ بولتے ہیں، جب بھی بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، دو صفت۔ تیسری صفت یہ ہے القانتین، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی فرما برداری کرتے رہتے ہیں، اطاعت گزاری کرتے رہتے ہیں، عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہتے ہیں، اللہ کے سامنے قیام کرتے رہتے ہیں، تہجد پڑھتے رہتے ہیں، نفلی عبادات میں پوری رات لگا دیتے ہیں، آدھی رات لگا دیتے ہیں، 1/4 رات لگا دیتے ہیں۔ یہ راتوں کے اندر عبادت کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے دن کی عبادت کی قوت کے لیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے نفلی عبادات کی۔ کہتے ہیں فرائض میں جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں وہ نوافل سے پوری ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا تیسری چیز، 3 چیزیں ہو گئی کہ ایک تو صبر کرے، اور دوسرے نمبر پر سچ بولے، اور تیسرے نمبر پر قنوت، قانتین۔ قنوت کے معنی فرما برداری، اطاعت گزاری ہے۔ ہم جو ہے ابھی عشاء کی نماز کے بعد جو ہے فرض کے بعد 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں، آخری رکعت میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی درخواست رکھتے ہیں، اور اللہ کی عبادت کا وعدہ کرتے ہیں، اور اللہ سے معافی چاہتے ہیں، اور اللہ سے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں۔ ان تمام اس کو دعائے قنوت کہا جاتا ہے۔ تو قنوت کے معنی ہوتے ہیں اطاعت گزاری، فرما برداری اور قیام کر لینا عبادت کی حالت میں، اس کو قنوت کہا جاتا ہے۔ تو قانتین ہے، اور اس کے بعد پھر وہ آیت نکل گئی کیا ابھی؟ والقانتین ارے تمام حفاظ ہیں یار، والقانتین نہیں وہ دوسری آیت میں چل گیا، والمنفقین، ہاں یہ چیز ہے۔ ابھی مولانا حسان صاحب دامت برکاتہم نے وقف کے تعلق سے وقف یقف وقفاً کے معنی ٹھہرانا، روک لینا۔ وقف کے معنی ہوتے ہیں کسی کی جائیداد، پراپرٹی، کوئی سامان، چیز کو روک کر کے اس کا نفع عام کر دینا، اس کا نام ہے وقف۔ اس کی چیز کو آپ نے مسجد کی جگہ کو وقف کر دیا، یعنی اس کا نفع سارے مسلمانوں کو عام کر دیا۔ ابھی تک آپ کی زمین تھی، ابھی تک آپ کی زمین، لیکن آج سے آپ کی زمین کا نفع عام ہو گیا۔ ابھی تک اکیلے استعمال کر رہے تھے، لیکن اب پورا گاؤں استعمال کرے، پوری دنیا استعمال کرے، سارے لوگ آ کر کے نماز روزہ پڑھے، اس کے اندر یہ نفع عام ہو گیا۔ تو یہ منفقین، یہ خرچ کرنے والے، اللہ نے دولت دیا ہے تو خرچ بھی کرتے ہیں، جیب دبا کر کے نہیں رکھتے۔ تو بخیلہ غمی سیم و زر میں خورد، سخیاں زاموال بر میں خورد۔ بخیل کنجوس جو ہوتا ہے ہر وقت 1 2 کے چکر میں لگا رہتا ہے کہ 1 روپیہ ملا کر کے 99 کے بجائے 100 ہو جائے گا، وہ اس چکر میں پڑا رہتا ہے۔ تو بنیا کا کام ہے، کیا ہے یہ؟ ایمان والے کا کام ہے کہ اللہ نے 100 دیا ہے، اس میں سے 10 اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، 20 اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، 2.5 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ یہ ایمان والے اور متقی کی صفت ہے، المنفقین، یہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے دولت دیا ہے تو آپ اس کو خرچ کیجئے اللہ کے نام پر، اللہ کے راستے میں، اللہ کے بندوں پر، مسکینوں پر، غریبوں پر، بیواؤں پر، یتیموں پر، محتاجوں پر، طلبہ پر، اور جو ہے جو بھی جس چیز کا ضرورت مند ہے اس جگہ پر آپ اس کو خرچ کیجئے۔ تو یہ منفقین، یہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرنا کہا جاتا ہے۔ یہ تقوی والے کی صفت ہے۔ اور اس کے ساتھ سب کا خلاصہ، لوگ کہتے ہیں کہ یار بھائی صاحب کوئی وظیفہ بتائیے، بہت پریشان ہو گئے ہیں، بہت تنگ دست ہو گئے ہیں، بہت بیمار ہو گئے ہیں، بڑی آفت آ گئی، ہر دم آپریشن اور ہر دم پریشانی، ہر دم دقت، یہ پریشانی ختم نہیں، دوسری تکلیف ضرور رہتی ہے۔
بہت آسان نسخہ ہے، سید الوظائف ہے استغفار، سید الوظائف، تمام وظیفوں کا سردار استغفار ہے۔ آپ کثرت سے استغفار کیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، یا کچھ نہیں آتا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں معافی چاہتا ہوں معافی چاہتا ہوں، بس یہ مانگتے رہیے، استغفار کرتے رہیے۔ اللہ اس کے بدلے میں کیا عطا فرماتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کا فائدہ ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، بارش اگر گناہ کی وجہ سے بند ہو گئی ہے، اس بارش کو اللہ چالو کر دیں گے، جاری کر دیں گے، آسمانوں سے موسلا دھار بارش ہوگی۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں بے اولاد اگر بنایا ہے تو استغفار کی برکت سے صاحب اولاد بن جاؤ گے۔ وہ اموال، اور اللہ نے اگر تنگ دست کر دیا ہے، استغفار کی برکت سے آپ دولت مند اور غنی بن جائیں گے۔ کیا چاہیے اور کیا چاہیے، کیا چاہیے، سب کچھ مل گیا۔ تو استغفار میں اتنا بڑا فائدہ، کیا کرتے کس وقت ہیں؟ کرتے کس وقت استغفار ہے؟ استغفار کرتے ہیں بالاسحار، بالکل صبح سویرے جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور سارے لوگ بحر نوم میں مستغرق رہتے ہیں، اس وقت میں اکیلے سجدہ ریز ہو کر کے تنہائی میں اپنے رب کے سامنے پیشانی رکھ کر کے اور استغفار کرتا رہتا ہے، استغفر اللہ ربی اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ وہ اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، بلکتا رہتا ہے، آنسو بہاتا رہتا ہے۔ اس آنسو بہانے کے نتیجے میں اللہ رب العزت پورا دن کو شاداب بنا دیتے ہیں، رات کو کامیاب بنا دیتے ہیں، بیوی بچے خوشحال ہو جاتے ہیں، رشتہ دار اقارب رشتہ دار سب خوشحال ہو جاتے ہیں، اور سب دین کے راستے پر چلنے کے لیے اپنے اندر جذبہ رکھنے لگتے ہیں۔ یہ استغفار کا فائدہ ہے۔ تو کیا ہے؟ المنفقین، کیا انفاق فی سبیل اللہ، دولت دیا اللہ کے راہ میں خرچ کرو بلا تردد، اور بلا اس میں جو ہے ذرا سا دل میں جو جھجک نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے جو ہے استغفار یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ چند باتیں جو ہے ایک بار دہرا لیجئے۔ کیا؟ سب سے پہلی چیز تو یہ دعا کر لیجئے، اللہ سے مانگیے ہو تقویٰ اگر چاہتے ہیں کہ ہم پرہیزگار بن جائیں، کیسے بنیں گے؟ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کرائیے، اور اس کے بعد صبر پیدا کیجئے، زبان کو سچا بنائیے، صاف ستھرا بنائیے، اور اللہ کے سامنے قیام کیجئے اور جو ہے سجدہ ریز ہو جائیے، اللہ کی عبادت کیجئے، اطاعت کیجئے۔ اور اللہ نے دولت دیا ہے تو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیے۔ کنجوس کو اللہ اور مزید کنجوس بنا دیتا ہے اسے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے آخر میں کیا ہے کہ بالاسحار کی صبح سویرے تڑکے میں اٹھ کر کے 2 رکعت پڑھ کر کے اللہ کے سامنے رو لیجئے، اللہ سب کچھ بنا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔